الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ۔ حافظ فیضان صاحب جنہوں نے اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت فرمائی سورۃ العصر کی، اب میں کلمات کے لیے ریورنڈر ڈاکٹر ندیم وکٹر صاحب، چیئرمین پاسٹر الائنس گجرانوالہ، ان کی خدمت میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لا کر اپنے جو بھی دعائیہ الفاظ ہیں وہ ادا فرمائیں۔ شکریہ۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں تمام مسیحی مسلم بھائیوں کو سلام، اور آج کا یہ مسلم مسیحی مکالمہ جو ہے ہم سبوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے قرآن مجید میں سے اور بائبل مقدس میں سے جان سکیں۔ ہم دعا کریں گے اس سارے مکالمے کے آغاز کے لیے، تاکہ ہم سب جو ہیں امن سلامتی سے ایک باہمی پیار محبت سے رہ کر جو ہے گفت و شنید کو سن سکیں اور کر سکیں۔ آسمان اور زمین کے مالک خداوند، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت خدا، دونوں جو ہمارے مناظرین ہیں ان کے لیے ہم برکت چاہتے ہیں، اور آئے ہوئے ناظرین سائمین کے لیے ڈھیروں سلامتی اور برکت چاہتے ہیں۔ آج کا مل بیٹھنا خداوند تیرے کلام کو ہم اور بہتر طریقے سے سمجھنے جاننے کا سبب بن سکے۔ تیری بڑی رحمت برکت تمام جتنے سائمین ناظرین بیٹھے ہیں ان سبوں کے لیے تیری سلامتی برکت تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ریورنڈر ڈاکٹر ندیم وکٹر صاحب، چیئرمین پاسٹر الائنس گجرانوالہ، جنہوں نے اپنے کلمات کا اظہار فرمایا، اب باقاعدہ طور پہ جو مسلم مسیحی مکالمے کا آغاز ہوتا ہے، تو سب سے پہلے میں محترم جناب پاسٹر سنجیل روبن صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ اپنا آ کے مقدمہ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر حکیم عمران ثاقب صاحب جو مسلم مناظر ہیں وہ پیش کریں گے، اور دونوں مناظرین کے لیے دعویٰ و جواب دعویٰ اس کے لیے 30 منٹس ہوں گے، 30 منٹ ہوں گے۔ 30 منٹ میں انہوں نے اپنا دعویٰ جواب دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ریبٹل سیشن ہے وہ 20 منٹ کا ہوگا، اور سیکنڈ جو ریبٹل سیشن ہے وہ بھی 20 منٹ کا ہوگا، اور لاسٹ میں جو سوال و جواب کی نشست ہوگی جیسا کہ عام روٹین ہے۔ تو اب میں محترم جناب پاسٹر سنجیل روبن صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ آ کے اپنا مقدمہ موضوع کے متعلقہ پیش کرے، اور پاسٹر سنجیل روبن صاحب۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں نہایت دل سے اپنے خداوند یسوع المسیح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند مجھ ناجیز کو اپنی خدمت کے لیے، دین مسیحیت کے دفاع کے لیے، اور دین مسیحیت کی کتاب بائبل مقدس پر اٹھنے والے اعتراضات پر جواب دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور میں آج کے اس مناظرے کے لیے حکیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، ان کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ اسلام کے بارے میں جو ہمارے اعتراضات ہیں ان کو جواب دینے کے لیے، یا ان کا جواب دینے کے لیے یہ آج ہمارے پاس چرچ میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے
وہ ہے اسلام میں تصور نجات۔ میرا یہ ماننا ہے، اور میرا یہ ماننا صرف لفظی نہیں بلکہ تحقیقی ہے۔ جتنی میں نے قرآن مجید کی اسٹڈی کی ہے، جتنی میں نے حدیث کی اسٹڈی کی ہے، اس اسٹڈی کے مطابق، اس تحقیق کے مطابق اسلام کے اندر جو ہے نہ تو نجات کا تصور پایا جاتا ہے اور نہ ہی نجات کے متعلقہ کوئی جامعہ تعلیم ملتی ہے۔ اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ اس کی دلیلیں، اس کے دلائل آج شام جو ہے میں حکیم صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ حکیم صاحب جو ہیں وہ میرے اعتراضات کو رفع کریں گے اور ان کا مدلل جواب جو ہے عنایت فرمائیں گے۔ ہر مذہب و ملت کا نبی کسی نہ کسی پہلو سے اپنے پیروکار کا نجات دہندہ و ابدی حیات کا ضامن ہوتا ہے، اور اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ جیسا کہ جناب مسیح نے فرمایا، متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یعنی جناب مسیح اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں یا اپنے پیروکاروں کی ہر مشکل اور پریشانی کا بوجھ جو ایک پیروکار اور اس کی نجات کے درمیان حائل ہے، خود اٹھا لینے کو تیار ہیں۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 26ویں آیت، اس میں جناب مسیح فرماتے ہیں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ گویا جناب مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 39ویں آیت میں مرقوم ہے، جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ پھر یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 10 آیت سے لے کر 15ویں آیت تک ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ یعنی ان تمام تر آیات کو پڑھنے کا مقصد یا پڑھ کر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مسیح ابدی نجات کے ساتھ ابدی حیات کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور انسانیت کی کامل نجات کی خاطر آپ نے اپنی جان تک دے دی۔ لیکن جب ہم مذہب اسلام کے بانی یعنی پیغمبر اسلام کی بات کرتے ہیں تو قرآن شریف کے مطابق پیغمبر اسلام کے حوالہ سے قدرے مایوس کن
عدم و نجات سے لبریز بیانات ملتے ہیں، اور یہ بیانات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سورہ انعام 66ویں آیت، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہہ دو کہ میں تمہارا دروگا نہیں۔ مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، موت سے نکال کر جنت میں لے جاتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہہ دو میں تمہارا دروگا نہیں۔ سورہ یونس 108 آیت، میں تمہارا ذمہ دار نہیں، میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں، جو مرضی تم کرو اور کرنے کے بعد میرے پاس آؤ کہ پیغمبر اسلام یہ کچھ ہو گیا ہے، تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں جو کچھ تم کر کے آئے ہو، یا کہتے ہو کہ اس کو بچکوا دو یا میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سورہ انعام 108 آیت، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تجھے ان پر نگہبان نہیں بنایا اور تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی، خدا تعالی پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے ان کا نگہبان ہی نہیں بنایا، یعنی کن کا؟ جو آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ سورہ انعام 108 آیت، پلیز دوبارہ پہلے ذرا حوالہ نوٹ کر لیجئے، اس طرح مجھے ڈسٹربنس پیدا ہوگی۔ جی، اور تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جناب مسیح کے بیانات دیکھ لیں اور ادھر بیانات دیکھ لیں۔ ان آیات قرآنی سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمانوں کی نجات کے لیے فکر کرنا پیغمبر اسلام کا کام نہیں، اور نہ آپ کا مسلمانوں کی نجات سے کوئی لینا دینا ہے۔ یہ بیانات تو رہے شاید عام مسلمانوں کے بارے کہ آپ ان کے دروگا نہیں، ان کے ذمہ دار نہیں، اور ان بیانات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسلام میں نجات نہیں۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو چھوڑ کر جو خاص مسلمان ہیں، جو کہ پیغمبر اسلام کے صحابہ ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی آل اولاد ہیں، کیا پیغمبر اسلام ان کو بھی نجات دلا سکیں گے کہ نہیں دلا سکیں گے؟ صحیح بخاری 3753، ہم سے ابو علیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا مجھ کو سید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ جب سورہ شورا کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو عذاب سے کہ اپنے نزدیک والے ناتے داروں کو عذاب سے ڈرا، تو رسول اللہ نے فرمایا قریش کے لوگوں، تم اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو اور بچا لو۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ عبد مناف کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس بن عبد مطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھپھو، اللہ کے سامنے تمہارے میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ وہ ہیں جو آپ کی بیٹی ہیں، میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی آپ عام مسلمانوں کے لیے بھی نجات دہندہ نہیں ہیں، ان کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے بھی دروگا نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ناتے داروں کے بھی نجات دہندہ نہیں ہیں، انہیں نہیں بچا سکیں گے، اللہ کے سامنے ان کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ خیر، یہ حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ نے 5 مرتبہ
واضح ترین الفاظ میں اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سارے عربوں کی تو دور کی بات اپنے قبیلہ قریش، صحابہ، قریبی رشتہ داروں اور آل اولاد جو کہ کلمہ گو مسلمان ہیں کہ کسی کام نہیں آؤں گا۔ باقی آپ سبھی مسلمان بھائی فیصلہ کر لیں کہ آج کیا عام مسلمان بھی نجات پا سکے گا کہ نہیں۔ یہ تو تھے صحابہ کرام، یہ تو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ کے لوگ، یہ تو تھے عام لوگوں کے بارے میں بات، یہ تو تھی ان کی بیٹی کے بارے میں بات۔ اب آتے ہیں پیغمبر اسلام کے والد اور والدہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا آپ ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بنیں گے کہ نہیں بنیں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4718 لکھا ہوا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ آپ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے والد جہنم میں ہیں۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ نے فرمایا میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کے والد صاحب جو ہیں، جن کی وجہ سے آپ اس کرۂ ارض پر تشریف لے کر آئے یا پیدا ہوئے، آپ اپنے والد صاحب کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ آپ نے کہا کہ میرے والد اور تیرے والد کہاں پر ہیں؟ جہنم میں ہیں۔ جب آپ اپنے والد صاحب کو نہیں بچا سکیں گے تو عام عوام کا کیا ہوگا؟ اب آتے ہیں پیغمبر اسلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کیا اپنی والدہ ماجدہ کو بھی بچا سکیں گے کہ نہیں بچا سکیں گے۔ مستند احمد کتاب حدیث نمبر 13262 یہاں پر لکھا ہوا ہے، سیدنا لقیت بن عامر رضی اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری والدہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ میں نے کہا تو پھر آپ کے جو رشتہ دار قبل از اسلام فوت ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تیری ماں اور میری ماں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یعنی جہنم میں۔ نہ آپ اپنے والد صاحب کو بچا سکے اور نہ ہی آپ اپنی والدہ ماجدہ کو بچا سکے، تو عام مسلم کا کیا بنے گا؟ سوچ و فکر والی بات ہے۔ قرآن شریف ہی کے مطابق پیغمبر اسلام کی اپنی نجات کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں، دوسروں کو بچانا تو دور کی بات ہے نا، پیغمبر اسلام کی اپنی نجات کا بھی کوئی قرآن شریف کے مطابق عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی نجات پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ سورہ الاحقاف 9 آیت، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب پیغمبر اسلام جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب جسے اپنے مستقبل کے بارے میں پتہ نہیں، معلوم نہیں، ظاہر ہے اسے اپنی بھی نجات کا یقین نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا پر اس کا انحصار ہے در حقیقت ہو سکتا ہے کہ وہ معبود برحق نہ ہو۔ لہٰذا اسلام میں خاص و عام مسلمان کی تو کیا پیغمبر اسلام کی خود کی نجات ڈاواں ڈول ہے۔
بس ثابت ہوا کہ مذہب اسلام میں کوئی نجات نہیں۔ اب ہمارے جو مسلم بھائی ہیں یا جو مناظر ہیں یا علماء و مشائخ ہیں، وہ اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم توبہ کر لو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا توبہ میں نجات ہے عذر اسلام؟ کیونکہ حکیم صاحب کے مطابق توبہ سے نجات حاصل ہوتی ہے، مگر اسلام میں معاملہ جو ہے کچھ اور ہی ہے۔ اب جب ہم سورہ یونس اس کی 90 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو فرعون ہیں جب وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں نا، تو ڈوبتے وقت وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور اب میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی اور اب میں کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ لیکن توبہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ غرق ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے کے باوجود ہے جو وہ مر جاتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی دعویٰ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ اگرچہ آپ عیسائی ہیں، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ مرتے وقت بھی جب آپ کی آخری سانسیں ہوں گی اور آپ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہوں گے تب بھی آپ کو کلمہ نصیب ہو گیا نا پیغمبر اسلام کا، تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ بخشے جائیں گے، آپ بچ جائیں گے۔ لیکن فرعون نے کلمہ پڑھا، وہ نہیں بخشا گیا۔ ایون اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے اس کی 131ویں آیت، وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم جو ہیں وہ بھی اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو تلقین کرتے ہیں، اور تلقین کیا کرتے ہیں؟ یہ تلقین کرتے ہیں کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ لیکن یہاں ایک شخص مسلمان ہو گیا ہے، اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ غرق ہو گیا۔ اب جو مسلمان مریں گے، سورہ یونس آیت نمبر 90 پڑھ دی ہے میں نے، آیت آپ نے سنی نہیں ہے۔ آپ موڈریٹر ہیں یا مناظر ہیں؟ یہ بھی مجھے بتائیں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام میں جو ہے اعمال سے بھی نجات نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا بھائی کہ اچھے اعمال کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، یعنی یہ اچھے اعمال ہیں نا۔ لیکن اسلام ایسا دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں اچھے عمل کیے پھر بھی آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری 64-63 آیت ہے یا روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی اور آپ کو بھی، اور کہا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں۔ سو اس کے مطابق لکھا ہوا ہے آگے، سو اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے۔ یعنی پیغمبر اسلام کے خود کے اعمال بھی انہیں نہیں نجات دلا سکیں گے، اور پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان رکھنے والے اہل اسلام
سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اچھے اعمال سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ اب آتے ہیں تیسری بات پر، تیسری دلیل پر۔ اسلام میں نیکیوں سے بھی نجات نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، پیاسے کو پانی پلانا تو دور کی بات ہے، آپ نے بیٹھ کر پانی پیا تو آپ کو بڑی نیکیاں ملیں گی، لیکن چھوٹی موٹی نیکیوں سے بھی نجات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیکیاں کہیں اور چلی جانی ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ روایت ہے اور حضرت عبدال بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے نامید ہو گیا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس کی پوجا کی جائے، لیکن عنقریب وہ اس سے کم اور حقیر باتوں پر تم سے راضی ہوگا، اور وہ ہلاکت خیز باتیں ہیں۔ تو جس قدر ممکن ہو ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لائے گا اور اس کے خیال میں وہ اسے نجات دینے والی ہوں گی، لیکن ایک بندہ آ کر کہے گا، اے میرے رب عز و جل، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ مٹا دو۔ اب یہ جو سلسلہ ہے مختصر یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے ساری زندگی اچھی نیکیاں کرتا رہا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، اور جب اللہ کی عدالت میں اپنی نجات کی خاطر نیکیاں لے کر جاتا ہے تو ایک شخص اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ، اس شخص نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، اچھی نیکیاں کی، لیکن میرے ساتھ اس کا لین دین اچھا نہیں تھا، مجھ پر یہ ظلم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اس کی کچھ نیکیاں لے لو، پھر نیکیاں لے لے، پھر دوسرا بندہ آئے گا جس کو اعتراض ہوگا، پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر یہ کیا تھا ظلم، پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور اس کی نیکیاں لے لیں گے، پھر تیسرا بندہ آئے گا، اعتراض کرے گا، ایلیگیشن لگائے گا، پھر اس کے لحاظ سے اور نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اس طرح ساریاں نیکیاں جو وہ لے کر جائے گا نا کہ مجھے جنت مل جائے گی، ساریاں نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دینے لگے ہیں جناب حوالہ، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ شخص کہاں پر جائے گا؟ جنت میں کم از کم نہیں جائے گا۔ کتاب توبہ الحدیث 17,460، کتاب التوبہ۔ اے جناب انہوں نے حوالہ دیا جی کٹ کے۔ میں ہی کہہ رہا تسی موڈریٹر ہو یا مناظر ہو؟ دینے کا جناب حوالہ ہی دے رہے ہیں، ذرا دینا جناب حوالہ کٹ کے، اے دینا ذرا حوالہ کٹ کے۔ یار تحریر چ لے کے حوالہ بہاؤ انہوں نے۔ اچھا، چوتھی دلیل، اسلام میں علم القرآن سیکھنے اور شہادت سے نجات، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے، مر جانے یا اپنی جان دے دینے سے نجات بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم 49-23، یہ روایت آپ لکھ لیں۔ اہل اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ علم القرآن سیکھنے والا مسلمان اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مسلمان وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ کے سب سے پہلے جہنم واصل ہونے والوں میں قرآن کے قاری، جہادی اور شہید پہلے نمبر پر ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا ہو، اور اس آدمی کو جو اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا گیا ہو، اور ایک بہت مالدار آدمی کو
تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کیا میں نے میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول اللہ پر نازل کیا؟ وہ کہے گا بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا تو تمہیں جو علم کی دیا گیا تھا تم نے اس کے ذریعہ کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ اس عالم سے کہے گا بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری یا عالم کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا۔ اور اللہ اس سے کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا یا شہید ہو گیا۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ نہ قرآن کو حفظ کرنے والا جائے گا یعنی عالم، اور نہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا شہید ہونے والا جنت میں جائے گا یا نجات پائے گا۔ پانچویں دلیل، اسلام کے مطابق انسان اور جن اللہ نے تخلیق ہی جہنم میں جانے کے لیے کیے ہیں۔ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جس کے معبود نے انسانوں کو بنایا ہی جہنم میں بھیجنے کے لیے ہے، نہ کہ نجات کے حصول کے لیے۔ سورہ احراف آیت نمبر 179 لکھا ہوا ہے اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے ہی نہیں۔ اس آیت سے گویا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی یعنی انسان اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ کہاں جائیں؟ جہنم میں۔ اب پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے ہیں تو کون سا اسلام، کون سی نجات اور کون سے اعمال اور کون سی توبہ، جب اللہ نے کر ہی پیدا جہنم میں جانے کے لیے دیے ہیں۔ اب سورہ ہود 119ویں آیت میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا اور اسی لیے انہیں پیدا کیا، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ البتہ دوزخ کو اکٹھے جنوں اور آدمیوں سے بھر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری بار بھی جو ہے ارشاد فرما دیا کہ میں جہنم کو کن سے بھر دوں گا؟ آدمیوں اور فرشتوں سے، جنوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو کس کام کے لیے بنایا ہے؟ جہنم بھیجنے کے لیے۔ تو جب بنایا ہی جہنم بھیجنے کے لیے ہے تو پھر کون سے حج، کون سی زکوٰۃ، کون سی اسلام کی دعوت، کون سی نیکیاں، کون سی توبہ اور کون سا اسلام اور کون سی نجات؟ جانا تو پھر بھی جہنم ہی ہے، جب آپ پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے ہیں۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود قرآن کے اندر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف اس بارے کیا کہتا ہے کہ اسلام میں جو مسلمان جہنم واصل ہو گئے تو کیا کچھ دیر سزا پانے کے بعد وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ بہت سارے مسلمان، بہت سارے علماء و مشائخ یہ بھی تقریریں کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یہ میری بات ہے، تعلیم دیتے ہیں کہ ہر مسلمان جہنم میں ایک بار ضرور جائے گا، لیکن جہنم میں جانے کے بعد اسے کچھ سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر پھر جنت میں لے جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے علماء مشائخ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور غلط تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن کی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ صرف یہ آیت پڑھوں گا اور میں اس کو ختم کروں گا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 24 یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ میں جلایا جائے گا۔ ان کی گھڑی گڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آپ دھوکے میں ہیں کہ چند دن
چند دن جہنم میں رہنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے۔ سورہ انعام 24ویں آیت۔ جناب میں پڑھ دیتی آیت، تسی حوالہ کہہ رہے ہو، میں دو دفعہ حوالہ دے رہے ہیں۔ آ جاؤ جناب ہوں۔ ماشاءاللہ محترم جناب پادری شنجیل روبن صاحب کے علم کا میں معترف ہو گیا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ الفاظ بھی صحیح بولے ہیں۔ دیکھو چلو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ تو اب میں اپنے اہل اسلام کے متکلم جو ہیں یا صبر کی میں انہیں تعریف کی تھی اور میں تعریف کی تھی، میں جرات نہیں کی تھی۔ اچھا اب اہل اسلام کی طرف سے مناظر اسلام فاتح عیسائیت مرزائیت حضرت علامہ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ 30 منٹ میں اپنے دلائل بھی پیش کریں گے اور ان کے خود ساختہ دلائل کا رد بھی کریں گے۔ اب میں دعوت اور میرا یار میں خطیب ہوں۔ اچھا اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حکیم عمران ثاقب صاحب کو، آئیں اور حقائق سے تمام مجمع کو آگاہ کریں تاکہ پتہ چل جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جو ظلم انہوں نے کیے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ ایک تو حق ہے تو کوئی بات، تو اس سال تسی صرف بلانا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا صفحہ آپ کھولیے، مجھے پکڑا دیں۔ نجات کا سب سے پہلا صفحہ ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی مذہب کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، نہ بائبل کا اولڈ ٹیسٹامنٹ، نہ بائبل کا نیو ٹیسٹامنٹ، دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ اسے کھولیں اور سب سے پہلے اسے ضابطہ آیات بتایا جائے، آخرت میں فلاح اور کامیابی کا نسخہ بتایا جائے۔ قرآن کھولیے، پہلا صفحہ نجات کا طریقہ بتایا گیا ہے، نجات کیسے ملے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور سن لیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ہے وہ نسخہ، ٹھیک ہے لکھیں والا ادھر لکھ دیں۔ قرآن کریم کے شروع میں ابتدا میں پہلی بات یہ کی جا رہی ہے ایمان شرط ہے، سب سے پہلا ایمان ہونا چاہیے۔ اور سنیں میری بات، یہ ادھر ادھر سے سن کے آئے ہیں حوالے اکٹھے کر کے، نہ انہیں پتہ ہے قرآن کی آیات کا غلط حوالہ جات، احادیث کے استدلال کا پتہ نہیں ہے۔ تو حدیث پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبداللہ کو عبدل پڑھتے ہیں، اتنے صاحب علم ہیں اور میں حیران ہوں ان کے مطلب جو ہے نا وہ۔ بہرحال پہلا صفحہ قرآن کا نجات کا طریقہ بتایا گیا ہے، پہلی شرط ایمان کی، ایمان لے آؤ، ایمان کامل ہونا چاہیے، اور ایمان لانے کے بعد وعمل الصالحات، نیک اعمال کرنے ہیں۔ بتا دیے کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عبادت۔ جی سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی 2 آیت سے لے کے آپ 5 آیت تک پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔
वयुकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और वो ईमान लाएं किस पे? बिमा उनज़िला इलैका, जो तेरी तरफ नाज़िल किया गया है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो तुझसे पहले नाज़िल हुआ है उस पे ईमान लाएं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत के ऊपर ईमान लाएं। और उसका नतीजा क्या है? खुदा का वादा क्या है? पहला सफ़ा कुरान का, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग हदायत पर हैं, हदायत याफ्ता लोग हैं ये। और उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और ये लोग हैं नजात पाने वाले। इब्तदा में, शुरू में, कुरान के आगाज़ में सबसे पहले ये बताया गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये जो किताब पढ़ रहे हो ना, कि 2, 3, 4 किताबें नहीं, कैथोलिक की अलग, प्रोटेस्टेंट की अलग, ऑर्थोडॉक्स की अलग, नहीं, ला रैबा फी, ला रैब किताब है। और किस लिए है? मकसद क्या है? तुम्हारी आखिरत की नजात के लिए। कैसे मिलेगी? ईमान लाओ, पहली बात, अमल नेक करो, दूसरी बात, खुदा की हम्दो सना तमजीद बयान करो, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, उसने जो तुम्हें दिया है खुदा की राह में खर्च करो। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही हदायत पाने वाले लोग हैं और यही आखिरत में नजात पाने वाले लोग हैं। पता नहीं कहाँ से आप पढ़ाते हैं और सुनाते हैं। कुरान के आगाज़ में पहला वर्का कुरान का मैंने सूरा असर तलावत की थी। अब पूरे कुरान का निचोड़ जो है ना, वो पहले वर्के के ऊपर बताया गया है। अब सूरा असर क्या बताया गया है? अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलु सालिहात, नेक अमल किए। अमल ईमान, ईमान अमल दोनों लाज़म व मलजूम हैं। नजात चाहते, सूरत असर, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, सूरत असर। भाई क्या बताऊं, सूरा असर मशहूर तरीन है यार, क्या बताऊं? किसका बता तो रहा हूँ, सूरा असर कुल 3-4 आयतें हैं, क्या बताऊं मैं? पूरी सूरत है, पूरी सूरत मैंने पढ़ दी है। आगे सुन लें। ये कहते हैं कुरान में नजात नहीं, हदीस में नजात नहीं, तौबा में नजात नहीं, पता नहीं कहाँ से। सुन लें, सूरत अन-नहल 97 आयत है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जिस बंदे ने ईमान लाया, शर्त पहली है ना, और अमल नेक किए। आमिला सालिहन, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, वह मोमिनुन, और वो बंदा मोमन है। सिर्फ नेक अमाल नहीं, नेक अमल किए, वह मोमिनुन, और वह मोमन है। मोमना है या मोमन है, मर्द है या औरत है। वो सूरा अन-नहल है, 97 है। वो दुनिया में भी अल्लाह उन्हें बेहतरीन ज़िंदगी देगा और आखिरत में भी अल्लाह उनकी बेहतरीन ज़िंदगी अता करेगा। जन्नत का वादा किया सूरत अन-नहल में। अच्छा, सूरत अल-कहफ है, आयत नंबर 30 है। इन्नल्लज़ीना आमनू, पहली बात ईमान वाली, लाजमी शर्त है ईमान की, ईमान होना चाहिए। व आमिलुस सालिहात, दूसरी बात अमल नेक। इन्ना ला नज़ीयु अजरा मन अहसन अमलन उलाइका लहुम जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहुम अल अनहार। जो ईमान लाया और नेक अमल किए, अल्लाह उसके अजर को ज़ाया नहीं करेगा और उसको बदला देगा जन्नत का, जिस जन्नत में नहरें बह रही हैं। अच्छा, अब मसला ये है, ईमान कैसा होना चाहिए? ये मेरा चैलेंज है। दुनिया का कोई मसीही ईमान की तारीफ नहीं कर सकता, इन्हें पता ही नहीं ईमान है क्या, बाइबल ने बताया ही नहीं ईमान क्या है। पूरी बाइबल में कहीं ईमान की तारीफ नहीं है। इनके पास ईमान क्या है? यसु मसलूब हो गया, इस पे ईमान लाना है, ये ईमान है। इससे पहले ईमान क्या था? मूसा का ईमान क्या था? मूसा के मानने वालों का ईमान क्या था? उसके बाद आने वालों का ईमान क्या था? मूसा से लेके यूहन्ना नबी तक सारे मोमन हैं, उन मोमनों का ईमान क्या था? हज़रत इब्राहीम का ईमान क्या था? ये ईमान था? नहीं, ईमान की तारीफ नहीं आप कर सकते। सुने, कुरान करीम कहता है, अल्लज़ीना आमनू व लम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए
اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی، آمیزش نہیں کی، وہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان لا کے بھی اگر اس کا ایمان خالص نہیں ہے، ایمان کے اندر اس کی شرک کی ملاوٹ ہے، صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اینا بظلم، ظلم سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور دنیا میں مسیحیت سب سے بڑے مشرک ہیں جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہ ثابت کریں خدا کا بیٹا، وہ یسوع مسیح پیدا ہوئے مریم سے، اور بائبل کہتی ہے، بڑی مزے کی آیت ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ رحم اور جس میں تو رہا، اور مبارک ہیں وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ شرک ہے۔ آپ نے انہیں خدا بنا دیا، یہ شرک ہے، اور کسی مشرک کی نجات نہیں۔ کل کے مناظرے میں میں نے دلیل دی تھی کہ کسی مشرک کی نجات نہیں، بائبل سے دلیل دی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا کل کے مناظرے میں، آج آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جو پہلا حکم 10 کمانڈمنٹ میں سے سب سے پہلا حکم، وہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، بائبل کہتی ہے قتل کر دو اس کو، ترس نہ کھانا، تیری بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، کوئی ہو، بیٹا ہو، ترس نہ کھانا اس پہ، قتل کر دو۔ مشرک کی نجات نہیں، آپ کی بائبل کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لایا اور اس نے اپنے ایمان میں ظلم کی، آمیزش کی، شرک کی، آمیزش کی، اس کی کوئی نجات نہیں۔ اور دنیا کے کسی مسیحی کی، کل کے مناظرے میں میں نے بتایا تھا کہ یہ سارے مشرک ہیں اور مشرک کی کوئی نجات نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات، انہوں نے کہا توبہ، کہتے ہیں توبہ سے نجات نہیں۔ مثال کیا دیتے ہیں؟ خیر وہ میرے بٹل میں بتاؤں گا۔ فرعون نے آخری وقت میں توبہ کی تھی، وہ توبہ نہیں کی تھی، وہ دھوکا تھا۔ جب موت سامنے نظر آئی تو اس نے دھوکا دیا کہ میں جو ہے میں ایمان لاتا ہوں، نہیں۔ تو یہ آپ پہلے تسلی کر لیا کرے۔ بہرحال جو توبہ کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 نوٹ کریں جناب، لکھا ہے، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، یہ بائبل مجھے پکڑائیں، یہ بائبل آپ کی چرچ، آپ کا سارے پادران آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پادری، چرچ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، ایک آیت پوری دنیا کا کوئی مسیحی ایک آیت پڑھ دے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس طرح کی ایک آیت پڑھ دے بائبل میں سے، نجات آپ میں نہیں ہے، مسیحیت میں نہیں ہے۔ سنیں قرآن کہتا ہے الفرقان 70 الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ ایک آیت پوری بائبل سے پیش کر، پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ تک۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں جب توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں نا تو آسمان کے فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں۔ یہ ضرور ہے، مگر ایک آیت قرآن کی طرح کی ایک پیش کر دو کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو عرش والا رب جو ہے وہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک آیت پیش کر دو بھائی۔ کہہ رہے تھے توبہ کی بات نہیں ہے، توبہ میں نہیں ہے، توبہ میں نہیں ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو جو اس نے زندگی میں سابقہ گناہ کیے ہوئے ہیں، خدا اسے راضی ہوتا ہوا اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2440، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو دوزخ سے نجات ملے گی۔ حدیث نمبر 2440، نجات ملنے کے بعد پل صراط پر سے روک لیے جائے گا ان کو۔ تمام مومنوں کو نجات مل گئی، اب وہ جا رہے ہیں کہاں؟ پل صراط پہ، روک لیا جائے گا۔ اب وہاں جو ان کی غلطیاں ہوں گی، جو کوتاہیاں ہوں گی، جو چھوٹی موٹی خامیاں ہوں گی، ان کو وہاں پاک کیا جائے گا، اور پاک کرنے کے بعد ان کے مظالم جو تھے ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ جہنم میں نہیں، جہنم سے باہر ان کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی وہاں پل صراط پہ ان کو روک لیا جائے گا، اور کچھ ایسے جو پاک ہیں، جو پہلے ہی پاک ہیں، وہ گزر جائیں گے ایسے جیسے آنکھ جھپکنے میں گزر جاتے ہیں۔ دوسرا گزرے گا ایسے
جیسے برق رفتاری سے، جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے. کوئی ایسے گزرے گا جیسے تیز رفتار گھوڑے کی رفتار ہوتی ہے، اور کوئی ایسے گزرے گا کہ جیسے اٹھتا گرتا گرتا اٹھتا بہرحال گزر گیا. یہ پل صراط کی بات ہے. جہنم سے تو نجات پہلے ہی مل چکی. اچھا، اگلی بات ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے فاضل دوست، میں انہیں فاضل کہتا ہوں، میں انہیں پادری معزز کہتا ہوں، چونکہ وہ ان کے ابھی نئے نئے ہیں، وہ ذرا انداز تخاطب ان کا تھوڑا غلط ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، میرے فاضل دوست ہیں، معزز پادری ہیں. سن لیں، پوری بائبل آپ کھول لیجئے. یہ جو آپ نے اپنا نام مسیحیت رکھا ہے، کہاں ہے بائبل میں؟ یہ آپ لوگوں نے خود اپنے نام رکھے ہیں بھائی. خدا نے کوئی ایسی سند نہیں اتاری کہ تم مسیحی ہو، اور ساری زندگی مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ تم مسیحی ہو، تم مسیحی کے بنو جائیے. اور یہودی جو ہیں نہ وہ، یہ ساری بات کی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چرچ ہے نا، یہ چرچ، یہ لفظ بھی آپ نے لیا ہوا ہے تو ان یونانی بت پرستوں سے لیا ہوا ہے، یہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے. تو نہ آپ مسیحی بنے تو آج خود آپ مسیحی بنے، یہودی بنا تو آج خود آپ اس نے اپنا یہ نام رکھا، ہندو بنا تو اس نے آپ اپنا نام رکھا. مسلمان کی بات کرتے ہیں، آپ مسلمان کا معنی تو دیکھ لیں کیا ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، جو خدا کا حکم آیا اس کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا، اس کو مسلمان کہتے ہیں. فرما بردار ہے. آپ مسلمان کہلا نہیں سکتے. کیوں؟ آپ نے کہا کہ شریعت لعنت ہے، آپ نے شریعت کو درمیان سے ختم کر دیا. سوال اٹھتا ہے، بائبل کہہ رہی ہے، سیدنا مسیح کی تعلیمات کہہ رہی ہیں، جو میں نے بات کی ہے نا، ایمان اور عمل صالح. کل کے مناظرے میں میں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے بھی حوالے دیے تھے، نیو ٹیسٹامنٹ سے بھی حوالے دیے تھے. خدا کی تعلیم یہ ہے ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. حضرت یسوع المسیح کی تعلیم یہ ہے ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. اگر نیک عمل نہیں کرتے، ایک آیا حضرت مسیح کے پاس، وہ آ کے کہتا ہے خالی ایمان. مجھے حیرت اس بات پہ ہے، آپ کو قرآن کا تو علم نہیں، حدیث کا تو علم نہیں، وہ آپ کو اپنی بائبل کا بھی علم نہیں ہے. ایک مومن آیا، مومن، بائبل پڑھ رہا ہوں، انجیل پڑھ رہا ہوں، مومن آیا حضرت مسیح کے پاس، آ کے کہتا ہے یسوع مسیح مجھے یہ بتا، میں نجات چاہتا ہوں، ابدی زندگی چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت مسیح نے فرمایا تو حکموں پر عمل کر، وہی حکم جو آپ چھوڑ بیٹھے. اس نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں تو حکموں کو جانتا ہوں، میں نے ان کے اوپر عمل کیا ہے. یعنی کہ وہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، عمل نہیں ہے. کیا عمل؟ حضرت مسیح نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. کہنے لگا کس بات کی کمی ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ تو مالدار آدمی ہے، جتنا تیرا مال ہے خدا کی راہ میں خرچ کر دی. اس نے کہا نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہ ہوگا. میں سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دوں اور کل ہاتھ پھیلاتا پھروں، ہے کوئی داتا جو روٹی کھلا دے؟ تو وہ مایوس ہو کے چلا گیا. یسوع مسیح نے کہا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا آسان ہے، دولت مند کی نجات نہیں. یہ نجات ہے آپ کی. اور سب سے زیادہ پادری دولت مند ہے، اور چمڑی کھا گئے سب کی دا یکی کے نام پہ. شریعت کو انہوں نے حرام قرار دے کہ شریعت پہ عمل نہیں کرنا. میٹھا میٹھا حذف، کڑوا کڑوا تھو. یہ شریعت کا حکم نہیں دا یکی. کہاں کیوں لیتے ہو ان سے دا یکی؟ یہ شریعت کا حکم ہے دا یکی، اور وہ یہودیوں کی دا یکی. وہ چونکہ آتا ہے سارا مال ان بیچاروں کا، وہ بیچارے محنت کرتے ہیں نجات کے لیے، وہ بیچارے اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں اور مال اکٹھا کر کے لا کے پادریوں کی گود میں پھینک دیتے ہیں. کس لیے؟ ہمیں نجات ملے. اور یہ ان کی یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کے قیمتی ملبوسات، اور یہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کی انجیل میں لکھا نہیں ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، دولت مند آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی. مسیح فرما رہے امن بھی، ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو. ایک عمل، صرف ایک عمل. آپ جھٹلا رہے ہیں
सैयदना मसीह को जुठला रहे हैं, आप जुठला रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट को जुठला रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात जो हैं उनसे रूशनास कराना चाहूँगा कि जो नज़रिया नजात कुरान ने बयान किया है, हज़रत मसीह ने भी बिल्कुल जो है वही नज़रिया नजात बयान की है। रास्तबाज नजात पाएंगे, क्या कहती है बाइबल, नजात पाएंगे या नहीं पाएंगे? अमाल 10:35 देखें, खुदा किसी का तरफदार नहीं बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता है और रास्तबाजी इख्तियार करता है वो उसको पसंद आता है। और रास्तबाजी कैसे मिलती है? यकूब का ख़त खोलें, 2:24 खोलें। इंसान सिर्फ ईमान है से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। मैंने क्या कहा? कुरान की मैंने मुतअद्दिद आयात पेश की हैं। शर्त अव्वल ईमान, शर्त दोम अमाल सालिया। मैंने मसीह की तलीमात से, आपकी बाइबल से मैंने यही बात साबित कर दी, अव्वल ईमान दोम अमाल सालिया। मगर चूंकि आप मसीही नहीं हैं, आपका मसीहियत से ताल्लुक नहीं है, आप पलूसी हैं, जनाबे पाल के मानने वाले हैं। कौन पाल? जो कहता है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, जो नौज़बिल्लाह हज़रत मसीह को लानती कहता है। और यारो कितनी जिसारत है तुम्हारी, इतनी तौहीन करते हो। यसु मसीह को लानती ना मानो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता है। और पाल, मैंने कल भी बताया था कि यसु मसीह की तलीम क्या है और पाल की तलीम क्या है। अब ज़रा देखें मत्ती 19:17, अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। ये मसीह फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और जनाब पाल क्या कह रहे हैं? उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबतों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी। इफ्सियों 2:15। ईमान से बताएं, मैं यसु मसीह की मानूं, पाल की मानूं? मसीह कहते हैं ज़िंदगी चाहता है अमल कर, पाल कहते हैं अमल की ज़रूरत ही कोई नहीं है, उसने तो वो खुद लटक के तो बस वो तो शरीयत को ख़त्म कर दिया। आप पालूसी हैं, पाल की तालीम पर अमल करते हैं। और यहाँ मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई एक हुक्म, इतने आप मसीही बैठे हुए हो, मैं तमाम मसीही हज़रात की मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, मगर मुझे माफ़ करना, अकीदे का मामला है, बात सच्ची करूँगा, जो है वो मैं करूँगा। बाकी आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। मगर जहाँ बात आएगी हज़रत मसीह की तौहीन की, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं हज़रत मसीह की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ मसीह को झूठा करके जब आप पाल को सच्चा करेंगे, मैं खामोश नहीं रहूँगा। मसीह कहते हैं अमल 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 कर, अमाल से निजात मिलेगी। लिखे वाला मत्ती 19:17। जनाब पाल कहते हैं इफ्सियों 3:15, उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी। दूसरा वाला लिखे यूहन्ना 14:21। हज़रत मसीह फरमाते हैं, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है और मेरे रब का प्यारा होगा, बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा। अमल अमल अमल, ये मसीह की तलीम है। और जनाब पाल क्या कहते हैं? गिलतियों 3:13 कहते हैं, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा दिया। अब अमल की ज़रूरत नहीं है, फजल के दौर में हो, या आप फजल के दौर का इनकार कीजिए या आप शरीयत पे अमल करो। और शरीयत को भी नहीं छोड़ा, लिखा तो ये है ना, कहते हैं जी अब हम फजल के दौर में। शरीयत का जिससे अपना फ़ायदा है ना, जिससे अपनी जेब भरती है, शरीयत का वो हुक्म जायज़ है, वो ठीक है, दा यक्की आती है, आने दो। हाँ, अगर शरीयत हमें किसी मुसीबत में डाले फिर हम किसी शरीयत पे अमल नहीं करते। अगर शरीयत हमसे कहती है कि नेक अमल करो, नहीं, हमसे ये नहीं होता। शरीयत हमें कहती है कि खुदा के ज़रिए लिए कुर्बानी करो, और ये हमसे नहीं होता। क्या करेंगे? दा यकी ले लो, ये ठीक है। कहाँ है भाई दा यकी ऐदनामा जदीद में? अच्छा, मत्ती 5:17-19, जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमानी बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन पर अमल करेगा और इनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा।
जो कुरान ने तालीम दी है कि ईमान लाओ अमल करो, वो यस्सु मसीह की तालीम है, ईमान लाओ और अमल करो। और जनाब आप कुर्सियों खोलें, उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा दी जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उसे कीलों से सलीब पर जड़कर सामने से हटा दिया। अब मैं किसको सच्चा मानूं? यस्सु मसीह को मानूं, जनाब पाक को सच्चा मानूं? मेरा ईमान है यस्सु मसीह सच्चे हैं, यस्सु मसीह हक हैं, यस्सु मसीह हक का राही है, यस्सु मसीह हक का मुबल्लग है। कोई भी नबी हो वो हक लेके आता है, कोई नबी बातल की तालीम नहीं देता। इसलिए यस्सु मसीह की तालीम भी हक है, और यस्सु मसीह की तालीम ये है कि ईमान ला और हुक्मों पर अमल कर। तो जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, मैंने वो आपकी बाइबल से, आपकी अंजील से मैंने वो साबित कर दिया। कुरान की बात है, आमनु ईमान लाओ व अमिलुस्सालिहात, नेक अमाल करो। यस्सु मसीह कहते हैं ईमान लाओ अमल करो, ईमान लाओ अमल करो। वही बात, क्यों? यस्सु मसीह का भी खुदा वो है, मूसा का भी वो खुदा, इब्राहीम का भी खुदा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी खुदा। तालीम वहाँ से आ रही है, इसलिए फ़र्क नहीं होगा। नूह भी वो तालीम देगा, इब्राहीम भी वो तालीम देंगे, बुनियादी तालीम एक होगी, क्योंकि सबका माखज़ एक है, सबको भेजने वाला एक है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अब जब कोई नबी आता है, मुझे एक बात समझा दें। हज़रत मूसा सच्चे नबी हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, सारे मसीही मानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं, खुदा ने उनको शरीयत दी है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आ गए यस्सु मसीह। जिस किसी ने यस्सु मसीह को जुठलाया, उसने कहा जी मूसा सच्चा नबी था, मैं मूसा को नबी मानता हूँ, मैं यस्सु को नहीं मानता, नऊज़ुबिल्लाह यस्सु झूठा था। यहूदियों ने ये कहा ना, तो यहूदी क्या हुए? काफर हो गए। खुदा ने उनको काफर कहा, क्यों? खुदा का सच्चा नबी था यस्सु, उन्होंने यस्सु का इनकार किया। वो मूसा को तो मान रहे हैं, यानी आधी बात मानी, खुदा के एक पैगंबर को माना, दूसरा खुदा ने भेजा उसको नहीं माना, वो काफर हो गए। वही काम आप यहूदियों वाला कर रहे हैं। यहूदियों ने यस्सु मसीह का इनकार किया, नजात से महरूम हो गए, आप वही इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिसाल में यस्सु मसीह ने ये पेशीन गोई कर दी, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीन गोई कर दी, और यस्सु मसीह ने बताया कि फारकलीत आएगा और उस पे ईमान लाने की पेशीन गोई कर दी। आप जैसे ही आप इनकार, जैसे यहूदियों ने इनकार किया यस्सु मसीह का, अब मैं मुसलमान हूँ, मेरे मुसलमान भाई हैं, कोई दुनिया का ऐसा मुसलमान नहीं जो कहेगा कि मैं यस्सु मसीह को नहीं मानता, कोई मुसलमान नहीं। अगर वो कहता है कि मैं हज़रत मसीह को नहीं मानता, वो मुसलमान ही नहीं है। मेरा ईमान है, हम हज़रत मसीह को भी अल्लाह का नबी मानते हैं। हमने ये तौहीन नहीं सीखी कि लानती कहना और उनकी तौहीन करना नबियों की। हम हज़रत मसीह को भी अल्लाह का नबी मानते हैं। यहूदियों ने कुफर किया हज़रत मसीह से, वो हो गए काफर। आपने कुफर किया उस आखिरी नबी से, तो आपने जनाब कुफर किया यहूदियों वाला। उसका नतीजा क्या है? कुरान करीम ये कहता है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम है। व मन यत्तबि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जिस किसी ने मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन, दीन इस्लाम के अलावा कोई राह और इंतखाब की, व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में वो खसारा पाने वाला होगा, उसकी कोई नजात नहीं होगी। तो आयत कह रही है नजात के लिए ईमान और अमल, अंजील कह रही है तौरात के लिए ईमान और अमल, हवाले मैंने पढ़ दिए। यस्सु मसीह की तालीमात कह रही हैं कि नजात के लिए ईमान और अमल लाज़िम व मलज़ूम है। कुरान कह रहा है आमनु व आमिलुस्सालिहात। शुक्रिया।